بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ رہا ہو گئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو کہیں نہ کہیں تھوڑا ریلیف دیا گیا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رہائی جو ہے یہ یقینی طور پہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے، خاص طور سے خان صاحب کے لیے، اس لیے کہ ان کے بہاف پر جو لوگ پارٹی کو اس وقت چلا رہے تھے یا جو پارٹی کو چلانے کے ذمہ دار تھے ان کے اوپر ٹرسٹ لیول کو بہت زیادہ نہیں تھا. اس کا ایک سے زیادہ دفعہ مظاہرہ خان صاحب کر چکے ہوئے ہیں، ایک سے زیادہ دفعہ لوگوں کی کھچائی ہو چکی ہے جو ملنے جاتے تھے ان سے. بشرا بی بی کے پاس بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے پنجاب جیسے صوبے کو چلانے کا. اگر آپ یاد رکھیں انہوں نے اس پنجاب کو عثمان بزدار دیا، انہوں نے اس پنجاب کو فراگوگی دی، یاد ہے نا آپ کو. تو اب وہ چلی گئی ہیں وہاں پر جا کے وہ ٹھہریں گی وزیر اعلیٰ کی جو انیکسی ہے اس میں. تو اس کا مطلب یہ ہے سادے لفظوں میں کہ اب وہ کے پی کے کا صوبہ خود چلائیں گی. اچھا ٹھیک ہے، اور اگر یہ بات درست مان لی جائے تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں ان کا قیام طویل ہوگا. اور وہ اسلام آباد سے اس لیے بھی جلدی چلی گئی ہیں اپنے یہاں طبی معائنہ کرانے کا بہانہ بنا کے کہ ان کی دوبارہ گرفتاری نہ ہو کسی اور مقدمے میں. نیچرل بات ہے نا، پہلے یہی ہوتا رہا ہے نا، ایک مقدمے سے آپ بری ہوتے تھے تو رہا ہونے سے پہلے دوسرے مقدمے میں پکڑ لیے جاتے تھے آپ. تو اب جو یہ ماڈل بنے گا نا جی کے پی کے صوبے کا، جس کی پہلے بھی کوئی بہت اچھی ریپوٹیشن نہیں ہے اس اعتبار سے کہ صوبہ چلایا کیسے جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ جو ٹینور اس وقت کا ہے 8 فروری کے الیکشن کے بعد سے تو صرف جلسے جلوس ہوئے نا اور کچھ نہیں ہوا. اس سے پہلے بھی کچھ نہیں ہوا تھا اس لیے کہ وہ لانگ مارچ ہوتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا. اب جو ہے وہاں پر وہی حال ہوگا جو پنجاب میں تھا. اگر آپ کو یاد ہو کہ پوسٹوں کی قیمتیں ہوتی تھی نا، چیف سیکرٹری کتنے کا لگے گا، ڈی آئی جی کتنے کا لگے گا، آئی جی کتنے کا لگے گا، ڈی پی او کتنے کا لگے گا، کتنے چیف سیکرٹری بدلیں گے 6 مہینے میں، سال میں کتنے آئی جیز بدلیں گے وغیرہ وغیرہ. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے وہاں ایسا نہ ہو، لیکن آپ وہی کام کر سکتے ہیں نا جس کا آپ کو تجربہ ہوتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خبر بھی ہمیں سننے کو ملے کہ انہوں نے فراگوگی کو بھی ٹکٹ بھیج کے واپس بلا لیا کہ آ جائیں آپ یہاں میری ایڈوائزر بن جائیں. اینی وے، سب سے بڑا چیلنج ان کو اس وقت جو ہے وہ صوبہ پنجاب چلانا نہیں ہے، ان کو پارٹی چلانا ہے، پارٹی کو اکٹھا کرنا جو ہے. چلانا تو چھوڑ دیں، وہ تو اکٹھی ہوگی تو چلے گی نا. ایک بات تو آپ یہ طے کر لیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو فوری طور پہ وہاں بزدار بننا پڑے گا. کیسے؟ اب ان کی نہیں چلے گی، نیچرل بات ہے نا. آپ خود ہی سوچیں نا، انہوں نے پنجاب میں نہیں چلنے دی تھی کسی کی، تو کے پی کے تو ان کے گھر کی. تو بخاری صاحب پھر تو مزید ڈیوائیڈ آئے گا پاکستان تحریک انصاف میں. نہیں، میرا خیال، میں اس سے اس لیے اتفاق نہیں کرتا یا میں ایسی خواہش نہیں کرتا ہوں کہ یہ کوئی اور لوگ کرے نا جو پارٹی کے اس وقت چودھری بنے ہوئے ہیں، تو پھر شاید اس کے اندر ریزسٹنس ہو. لیکن جب خاتون اول کر رہی ہوں گی فرسٹ لیڈی، تو پھر آپ کو پتا اس کے پاس بیک گراؤنڈ تو ہے نا، باس از بیہائنڈ ہم کہ نہیں، بیہائنڈ ہر کہ نہیں. بالکل. اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ فوراً تبدیلیاں نظر آئی ہیں، جیسے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، پھر چیف جسٹس کی سلیکشن، اور پھر اس کے بعد اب بشرا بی بی کی رہائی. اب یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ شاید ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی ڈیل بھی شاید ہوئی ہے، یا اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ ڈیل کی بنیاد پہ بشرا بی بی باہر آئی ہیں؟ دیکھیے یہ سب کچھ جو ہے یہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ فیصل وارڈا صاحب کا جو انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹر پر لکھا ہے ایکس پہ، وہ یہ کہ میں نے تو کل ہی بتا دیا تھا کہ وہ باہر آ رہی ہیں. میں نے تو کل ہی بتا دیا تھا کہ ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی خان صاحب سے. تو اس سے یہ تاثر ابھر رہا ہے جیسے بی بی بھی کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر آئی ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ڈیل جب بھی ہوگی، اگر ہوئی تو وہ خان صاحب پر ہوگی. یہ خان صاحب جیل سے باہر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ایک تاثر یہ جا رہا ہے کہ اگر ان کی ضمانت ہو گئی ہے تو کیس ختم. ایسا نہیں ہوتا، ظاہر ہے. وہ صرف ضمانت پر گئی ہیں 10 لاکھ کے مچل دے کے. کیس ابھی موجود ہے، اس کے اوپر فرد جرم بھی لگے گی اور کیس کا ٹرائل بھی ہوگا، پھر فیصلہ ہوگا. تو یہ اگر اسیوم کر لے پارٹی یا کوئی بھی کہ ان کو کلین چٹ مل گئی ہے تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہو گئی جی. دوسری بات یہ ہے کہ جی بیرسٹر گور صاحب آج پھر گویا ہوئے ہیں. انہوں نے اس کی تردید کی ہے، جو تاثر کی بات آپ کر رہی تھی اور میں کر رہا تھا. انہوں نے کہا جی کہ ایسی کوئی ڈیل نہیں ہے، اگر ڈیل ہوتی تو وہ پھر جیل ہی کیوں جاتی. اینڈ آئی تھنک دیٹس اے سینسیبل تھنگ. ٹھیک بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ایک گرفتاری کے بعد دوسری کے بعد تیسری کے بعد چوتھی. انہوں نے حوالے بھی دیے کہ پہلے آپ نے انہیں گرفتار کیا توشہ خانہ میں، پھر کیا عدت کیس میں، پھر دوسرا توشہ خانہ. وہ کہتے ہیں کہ سب کے اندر ان کی رہائی جو ہے وہ میرٹس پر ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب
ہم تو صرف ایک بندے کا کہنا مانتے ہیں اور اس کا نام ہے عمران خان، اور اسی کے حکم کے اوپر ہم سارے چل رہے ہیں. ٹھیک. اچھا جی، ساتھ ساتھ یہ بات آپ جو ڈیل کی بات کر رہے ہیں نا، ڈیل کا تاثر کم ہے، سہولت کاری کا زیادہ ہے. اچھا. وہ سہولت کاری کیسے ہے؟ ابھی ہم نے دیکھا تھا، جب آپ کو یاد ہو کہ پی ٹی آئی نے شرط لگائی تھی کہ ہمیں خان صاحب سے ملنے دیا جائے اور ان کا طبی معائنہ کرایا جائے، تو پیمز کے 2 سینئر ڈاکٹرز کنسلٹنٹس، انہوں نے جا کے معائنہ کیا تھا اور فٹنس رپورٹ دے دی تھی کہ جی وہ ماشاءاللہ فٹ ہے. اور خود گوہر صاحب جو ہیں، گوہر خان صاحب، انہوں نے اپنے ٹویٹر اس پر بھی لگایا اور اپنے پارٹی کے لوگوں کو یہ نوید بھی سنائی کہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ فٹ ہے. ٹھیک ہے. اب پھر مطالبہ آ گیا جناب کہ ہم نے تو اپنے ڈاکٹر سے کرانا ہے، جو مرضی کر لیں. دیکھیں، خواہشات پر تو آپ پابندی نہیں لگا سکتے، لیکن خواہشات کی کوئی لمٹ بھی ہونی چاہیے، کوئی ریشنل بھی ہونا چاہیے. انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ ہمارا معائنہ کروا دیں جی، اور اگر ہماری مرضی کے ڈاکٹر سے ہو جائے تو کوئی بعید نہیں ہے. ذرا یہ دیکھیے گا کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب کے ساتھ تک جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا، انہوں نے کہا جناب، نہیں مجھے بیان کرنے دیجیے. انہوں نے کہا جی کہ بانی پی ٹی آئی کے چیک اپ کے لیے فوری طور پر میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے. نمبر 1. عدالت نے کہا کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز پی آئی ٹی آئی کے میڈیکل چیک اپ کے لیے بورڈ کی تشکیل کا اعلان کرے، اور ڈاکٹر فیصل سلطان جو پرسنل فزیشنز ہیں عمران خان صاحب کے، حالانکہ وہ اسلام آباد جو ان کا ہاسپٹل ہے شوکت خانم ہاسپٹل لاہور، اس کے وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی تھے، ایم ڈی بھی تھے، تو ان کو شامل کر لیا جائے. بشرا بی بی کی کار میں تکلیف، بشرا بی بی چیک اپ کے لیے شوکت خانم پشاور کے لیے روانہ ہو گئی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس پر ریلائی کرنا چاہتے ہیں. آپ کو پیمز کے ڈاکٹروں نے فٹ قرار دے دیا، جو ہاسپٹل کے 3 ڈاکٹر آپ کا معائنہ ڈیلی کرتے ہیں انہوں نے آپ کو فٹ قرار دے دیا. اس کے بعد آپ نے پھر ایک درخواست ٹھوک دی ہے، پھر اس کے اوپر بورڈ بن گیا ہے. تو یہ عجیب و غریب معاملہ ہے. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے آج وکلاء نے ملاقات کی ہے بانی پی ٹی آئی سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 24 گھنٹے میں انہیں لاک اپ میں رکھا جاتا ہے اور اس طرح سے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، ان کے ساتھ بڑا ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، اس پر کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ وہ وکلاء کی زبانی ہی گفتگو باہر آئی ہے جو بھی انہوں نے کی ہے. پہلے وہ فرما رہے ہیں کہ صرف 1.5 گھنٹے کے لیے پنجرے سے نکالا جاتا ہے. اب یہ دیکھیے ذرا، لفاظی دیکھیے ذرا آپ. اور دوسری سانس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ 6x8 کے سیل میں رہتے ہیں اور اس میں بجلی نہیں ہوتی ہے. 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ تصاویر سپریم کورٹ میں جمع ہو چکی ہوئی ہیں، جس جگہ انہیں رکھا گیا ہے، کتنا علاقہ ان کے لیے 6 سیل توڑ کے بنایا گیا واک کرنے کے لیے. ان کا کھانا علیحدہ پکتا ہے. ذاتی ملازم سے مراد ایک اسپیشل آدمی رکھا گیا ہے جو انہیں کھانے پکا کے دیتا ہے ان کی مرضی کے مینیو کے. تو یہ اس قدر جو کیا کہنا چاہیے، یاوا گوئی کہہ لیں آپ اس کو، اتنا جھوٹ بولنا چاہیے کہ مطلب ہے تھوڑی سی اس کے اندر ریالٹی جو ہے، گراؤنڈ ریالٹی، اس کا خیال رکھنا چاہیے. دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بجلی 14 گھنٹے چلتی. کون سی جیل چلے گی جس میں 14 گھنٹے کے لیے بجلی نہیں ہے؟ رات کو تو ساری لائٹنگ کا انتظام ہوتا ہے تاکہ کوئی لوگ فرار کی کوشش نہ کریں. تمام سیلز کے اندر اس گرمی کے زمانے میں اگر بجلی نہ ہو، پنکھے نہ چلنے، تو وہ تو چڑھ جاتے، گلے کو آ جاتے وہاں کے جو انمیٹس ہیں، جو قیدی ہیں وہاں پر. اینی ان کی مرضی ہے، جو مرضی بیان کریں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تشدد کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ایک اور بات انہوں نے کی کہ اسی جیل میں موجود اہلیہ سے خان صاحب کی ملاقات نہیں کرے گی. وہ اللہ کے واسطے جیل کو جیل رہنے دیں یار، وہ گھر تھوڑی ہے. آپ مطلب ہے علیحدہ علیحدہ جرائم میں جیل کے اندر ہیں، اب آپ کی ملاقاتیں کرائی جائیں میاں بیوی کی. پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے یہ. اینی وے، ان کی شیو بھی بڑی ہوئی تھی بھی، اگر وہ شیو نہیں کریں گے تو بڑھ جائے گی نا. تو اس طرح کی قسم پرسی کی جو تصویر باہر آتی ہے، تو اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا منظرنامہ بھی ہمیں بتایا جاتا ہے، وہ یہ کہ وہ تو شیر ہیں، وہ تو 100 سال جیل میں رہنے کے لیے تیار ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی بریک نہیں کر سکا. آپ ان کی بہنوں کے بیان اٹھا کے دیکھ لیجئے، انہوں نے بھی باہر آ کے کہا کہ وہ تو جی شیر ہیں، وہ تو جی ہر قسم کے حالات برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. بہرحال وکلاء کے زبانی یہ جو کچھ باہر آیا ہے، وہ ایک امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ 26ویں ترمیم کی منظوری پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے ملک سے جمہوریت ختم کر دی گئی ہے. یہ وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے ہمیں کہا، لیکن وہ یعنی جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس بنایا گیا ہے اس کے اوپر انہوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے. اب یہ وزڈم کہہ سکتے ہیں میرے خیال سے. ہاں، یہ بہتر ہے. یہ دس از وزڈم.
دوسری بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے یہ بھی پوچھا ان سے کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے کیا ووٹ دیا ہے اس کے حق میں. دیکھیں اس کے اوپر میرا ایک اعتراض ہے. کیا اعتراض ہے؟ پی ٹی آئی اس پورے پروسیس کا حصہ رہی ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے میں اور آپ پروگرام میں بتاتے رہے ہیں. ہاں جو پارلیمانی کمیٹی اسپیشل بنی تھی اس کے 10 اجلاسوں میں آپ نے شرکت کی ہے. اپنا مسودہ لے کے اٹھا کے آپ مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے تھے اور 10 دن تک وہاں آپ ہر دوسرے گھنٹے میں ڈیلیگیشن لے کے جاتے تھے اور پھر آپ نے فیصلہ کر لیا, ہم نے بیک آؤٹ کر دیا اس کا. یہ بھی آپ نے لوگوں کو بتایا کہ جناب ہمارا تو ڈرافٹ کے اوپر آلموسٹ اتفاق ہو گیا مولانا کے ساتھ. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے اور آپ نے رپورٹ کی ہوئی ہیں اپنے پروگرام میں بھی اور پورے میڈیا کے اندر یہ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں. اور اب جو ہے وہ بالکل ہی یو ٹرن لے لیا گیا اس کے اوپر. اینی وے, ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ نے جس ایک بہتر اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے اس کا ذکر اگر ہم نے نہ کیا تو یہ بہت بڑی ہاں زیادتی بالکل, میرا خیال ہے کہ بڑی باقی سیاستدانوں کے لیے بھی یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہم شیئر کریں. جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ خواتینوں کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے. میں کسی کی بہنوں, کسی کی خواتین کے خلاف کسی بھی مقدمہ قائم کرنے کے خلاف ہوں. آپ سوچئے رانا صاحب ویری سیریس سینئر ممبر آف دا گورنمنٹ, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے خلاف ہوں. بالکل بڑی مثبت تبدیلی ان کے رویے میں ہم نے ٹھیک دیکھی ہے. ہے. اور ویسے دوسری تو ایک بات اچھی انہوں نے دیکھیں کتنا بڑا شخصیت ہے. لائسنس دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کی بہنیں اس دن ڈی چوک میں اپنے بھائی کی محبت میں آئی تھی, توڑ پھوڑ کرنے کے لیے نہیں آئی تھی. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ انہوں نے کہا کہ میں ان کیسز کو اتنا پھیلانے کے حق میں نہیں ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے خلاف بھی غلط کیس نہیں بننا چاہیے. آئی تھنک آئی سلوٹ رانا ثناء اللہ فار ہیونگ دا کریج ٹو سے وٹ ہی ہیز سیڈ. یہ میرے خیال سے ہم بڑی زیادتی کرتے اگر ہم ان کی اس بات کو نہیں دہراتے. بالکل بڑی درست بات انہوں نے کہی ہے کہ سیاستدانوں کے خلاف کیسز بنتے ہیں لیکن خواتین کو اس طرح سے ڈریگ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے.